اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف و حکایات یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو آج ایک سچی حکایت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی حکایات اہل بیت یعنی حضور علیہ السلام کے گھرانے سے متعلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یہ حکایت۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالی شانہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس سے کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا، جس کے بدلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 1 سا جو ملا، جو وہ گھر لے کر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا یعنی میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔ اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2/3 اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانو سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصراً یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے اکابر جن پر ہمیں فخر ہے اور جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں۔ کیا شان عالی شان تھی اہل بیت کی اور صحابہ اکرام کی۔ تو دوستو، ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح نہ دیں بلکہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں، یہی ہمیں تعلیم کی گئی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ حکایت کیسی لگی؟ اور یہ 100% مستند حکایت ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ حکایت اچھی لگی ہو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔